دوستوں، اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ سارے رشتہ دار پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو جو اتنا پیسہ آ گیا ہے۔ اللہ والوں، جو شخص بھی اس خاص تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے کر لے گا، اللہ رب العزت رزق اور مال و دولت سے پورا گھر بھر دیں گے۔ تمام مصیبتیں، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ آدھی رات کو فرشتہ گھر آ کر دولت دے جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی لوگ آپ سے کامیابیوں کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آ جائیں گے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، صرف ایک دن وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک 900 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ اللہ والوں، اس عمل کو اگر سڑک پر کھڑا فقیر بھی پڑھے تو رب کریم بادشاہی عطا فرمائے گا۔ آج آپ جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ رب کریم آپ کو وہ ضرور عطا کرے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی، کیونکہ مانگنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازتی ہے، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو اس وظیفے کو پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آج آپ کو کھلی آنکھوں سے معجزات دکھائے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ جلد امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، جلد کامیابیوں کی منزلوں کو چھونا چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنی تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت کے یہ 2 بڑے ہی مجرب نام ہیں۔ ایک نام یا قہارو ہے، دوسرا نام یا جبارو ہے۔ یا قہارو، یا جبارو، یہ اللہ پاک کی اتنی جلالی صفت ہے کہ جو بندہ بھی یا قہارو یا جبارو کو دونوں کو ملا کر پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر سلامتی اور رحمتیں، برکتیں نازل و نزول فرماتا ہے، اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، اس کی زندگی کے تمام مسئلے مسائل کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، اگر کوئی بندہ پورے سال تنگ دستی میں، لاچاری میں، مجبوری میں ہے، بے بسی میں ہے، اگر اس کا بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، بے حد محنت و مشقت کے باوجود بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو پھر آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ گھر سے نظر بد اور بری نظر چیخیں مارتی ہوئی گھر سے باہر نکل جائے گی۔ ایک پانی کے گلاس پر ان 2 مستند ناموں کو پڑھ کر دیکھیے گا، اللہ پاک آپ کو شفا نصیب فرمائے گا۔ آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں نکل جائیں گی۔ جو میری بہنیں اپنے رنگ گورا کرنے کے لیے پریشان رہتی ہیں، آج اس خاص وظیفے کو پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کے چہرے پر ایسا نور عطا کرے گا، ایسی روحانیت اور ایسی نورانیت آپ کو ملے گی کہ ہر بندہ آپ کو دیکھ کر اش اش کر اٹھے گا۔ مہنگی مہنگی کریمیں لگانے سے جو نہیں ملا، آج اللہ رب العزت کے یہ صفاتی نام پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور اس پانی کو نہار منہ پی لیں، پھر معجزہ دیکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کے خون میں سے، آپ کے جسم کے ریشے ریشے میں سے بیماریاں نکال دے گا۔ شوگر، بلڈ پریشر انشاءاللہ سب کا خاتمہ ہوگا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو بندہ بھی یہ خاص صورت، ایک اللہ پاک کی لاڈلی صورت بھی پڑھنی ہے، جس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں اور اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اتنی مستند اور اتنی معتبر صورت ہے کہ اس صورت کا آغاز ہی قرآن پاک کا آغاز ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا کرا کہ جب اس صورت کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ رب العزت شفا بھی عطا فرماتا ہے، اور اس صورت کے 2 حصے کرے اللہ
اللہ رب العزت نے ایک حصہ اللہ کا ہے اور دوسرا حصہ اللہ کے بندوں کا ہے۔ اور اللہ پاک نے جب اس سورت کو نازل کرا، شیطان چیخ مار کے رویا، شیطان نے چیخ ماری اور چیخ مار کے رویا کہ یہ اللہ پاک نے جو سورت اتاری ہے اس کی نظیر نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ قرآن مجید میں۔ اللہ پاک نے یہ اتنی خاص اور معتبر سورت آج آپ لوگوں کو دی ہے کہ آپ لوگ اگر بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے، جسم کے ریشے ریشے سے بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کے کمر میں درد رہتا ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، اس عمل اس وظیفے کو کریں اور دودھ پر دم کریں اور اس دودھ کو کھڑے ہو کے پیئیں، انشاءاللہ العزیز آپ لوگ اپنے اندر تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ جو میرے بہن بھائی موٹے رہتے ہیں وہ سبزیوں کے اوپر اس وظیفے کو پڑھیں اور دم کریں اور ان سبزیوں کو نہار منہ کھائیں، جیسے کھیرا اور اس طریقے کی جو سلاد میں سبزیاں استعمال ہوتی ہیں ان کو کر کے کھائیں۔ ان کو اللہ پاک بہت جلد موٹاپے سے نجات اور دبلا پتلا ہینڈسم بنا دے گا۔ اللہ والوں، قرآن پاک میں ہر بیماری کی شفا ہے، موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا قرآن کریم میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام سے ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک سفر پہ ایک بندے کو بچھو نے کاٹ لیا تو ایک صحابی رسول نے بچھو کے کاٹے ہوئے پر سورۃ الفاتحہ کو پڑھا، پھونک ماری، دم کرا تو اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کی برکت سے اس زہر کے اثر کو زائل کر دیا۔ اللہ والو، یہ اتنی معتبر صورت ہے کہ سائنٹیفک ریسرچ سے بھی ثابت ہوا کہ اگر کسی پانی پر بسم اللہ پڑھی جائے اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے تو جراثیم مر جاتے ہیں۔ اللہ والو، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ لوگ گوگل کر کے خود جا کے دیکھ لیں، آپ کو یوٹیوب پر وہ ان کی نظریاتی ویڈیو جس کو یہ لوگ ایکسپیریمنٹ کا نام دیتے ہیں، آپ لوگ جا کر دیکھیں، آپ کو وہ ویڈیو بھی مل جائے گی۔ اللہ والو، قرآن پاک میں بہت شفا ہے۔ قرآن پاک کا حرف حرف، زبر زیر سب کچھ امت محمدی کے لیے بہت کرامت ہے۔ بس ہم لوگوں نے قرآن کو لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھ دیا اور اتنی اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ بھی نہیں جاتا۔ اللہ والو، آج یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ جسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور اس پانی کو نہار منہ پئیں، یا سارا دن پیتے رہیں، یا جب آپ کو وقت ملے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس ہی وظیفے کے اندر ایک اور بہت ہی خاص صورت ہے جس کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ صورت اتنی پاکیزہ اور طاہر صورت ہے کہ اس کو سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے اور رب کی نسبت اس صورت کی طرف ہے۔ جو بندہ بھی اس صورت کو پڑھے گا اور آج کے اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ لے گا، اس کی تمام پریشانیوں کا یہ وظیفہ آخری حل ثابت ہوگا۔ آج آپ لوگوں کی ہر پریشانی، ہر دکھ درد تکلیف کا آخری حل ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتنے خاص ہیں کہ جب کوئی بندہ ان اعمال کو، ان وظیفوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے تو اللہ پاک سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ، یہ عمل جو آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، ایک دو بندے نہیں، لاکھوں لوگوں کو اس وظیفے کا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ آپ لوگ جب بھی آپ کے پاس وقت ہو، آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ایسی مہربانی اور ایسی کرم نوازی کرے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ مال و دولت، یہ زر و جواہرات، یقین کریں یہ قرآن پاک کے آگے کچھ نہیں۔ آپ کی کامیابیاں، آپ لوگ بڑی بڑی کامیابیاں چاہتے ہیں، جو لوگ بھی قرض دار ہیں اور قرض سے مکمل خلاصی چاہتے ہیں، ان میرے بہن بھائیوں کے لیے یہ وظیفہ تحفے سے کم نہیں۔ یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ اس وظیفے کی جتنی تعریف کی جائے وہ تعریف کم ہی ہوگی، کیونکہ قرآن پاک کسی تعریف کا محتاج نہیں۔ قرآن پاک وہ مکمل کتاب ہے کہ اس پوری دنیا کے انسان، چاہے وہ چرند پرند ہی کیوں نہ ہو، سب کے سب اس قرآن پاک کو سچا مانتے ہیں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صادق بعد الامین جانتے ہیں۔
اللہ والوں، آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اللہ رب العزت کے یہ دو نام یا قہارو یا جبارو، یہ دو نام یا قہارو اور یا جبارو، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص ان دونوں مجرب صورتوں کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کو اتنی کامیابیوں سے ہمکنار فرما رہا ہے، اللہ رب العزت آپ پر اتنا فضل و کرم فرما رہا ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ جو بندہ بھی کر لے گا، وہ مٹی میں ہاتھ ڈالے گا تو مٹی بھی سونا بن جائے گی۔ اگر وہ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے، اپنے رکے ہوئے کاروبار کی جگہ پر بھی بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس جگہ پر بھی رحمت کے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آپ لوگ ویسے تو کوشش کریں کہ اس عمل کو گھر کے اندر پڑھیں، گھر کے اندر پڑھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ کے گھر میں رحمتیں، برکتیں نازل ہوں گی۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور آپ کی حاجات کو لکھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں جب نام پیش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ آپ لوگ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، صبح بھی پڑھ سکتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، ظہر میں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ارجنٹ بیسس پر یہ وظیفہ کامیابیوں کو آپ سے ملا دیتا ہے، آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیتا ہے۔ یہ وظیفہ ارجنٹ وظیفہ ہے۔ آج جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس پر ایسا نظر کرم فرمائیں گے کہ وہ خود بھی حیران اور پریشان ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اس سے پہلے ایک ترتیب سمجھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں نے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر کر اپنے گناہوں کو تصور میں لا کر آپ نے استغفار کرنا ہے۔ پہلے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، معافی مانگیں، رو رو کر مانگیں۔ جتنا زیادہ آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں آہوزاری کریں گے، اتنی زیادہ رحمتیں، برکتیں آپ کو ملیں گی۔ آج اپنی آنکھوں کو بند کر کے اللہ رب العزت سے مانگیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، وہ رب عطا کر کر کے نہیں تھکے گا۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ جو بندہ بھی کرے گا، کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے کہ اس کو اس کے کتنے فائدے نصیب ہوئے، کیونکہ یہ وظیفہ آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے، آپ کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور اللہ پاک اس طرح سے مدد فرماتا ہے کہ بندہ خود حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اب اللہ والوں، ذرا اس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو کوئی زہر و جواہرات کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، کوئی اللہ رب العزت کے قریب ہونا چاہتا ہے، کوئی اپنی فیملی کو حج اور عمرے پر لے جانا چاہتا ہے۔ آپ کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں تو یہ وظیفہ بے اولادی کے لیے بھی انشاءاللہ بہترین ہے۔ آپ لوگ ٹیسٹ کروا کر تھک چکے ہیں، مہنگا علاج کروا لیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج اس عمل کو ایک بار پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسے اسباب پیدا کرے گا، آپ لوگ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اور کوئی دوا دارو کی ضرورت نہیں ہے، بس 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اس وظیفے کو 5 نمازوں کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر ہی ایسا فائدہ واضح طور پر دیکھنے کو ملے گا، آپ لوگ خود مجھے دعائیں دیں گے۔
اللہ والوں آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہیں، یہ میرے رب کی وہ صفت ہے جو کہ یا قہار بھی ہے اور یا جبار بھی۔ یا قہارو کا مطلب ایک قہر ڈھانے والے، یہ جو اللہ رب العزت کی صفت ہے یا قہارو، یہ ہم لوگوں کے لیے قہار نہیں ہے، ہم لوگوں کے لیے یہ صفت بھی رحمت ہے، لیکن جو یہود و نصارہ ہیں ان لوگوں کے لیے رب ذوالجلال کی یہ صفت یا قہار قہر والی ہے، یعنی اس کا مطلب ایک قہر ڈھانے والے۔ تو اللہ والوں آپ کی جتنی بھی بڑی سے بڑی بندشیں ہوں گی، جتنے بھی آپ کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہوں گے، جب آپ لوگ اللہ رب العزت کی یہ دو پاکیزہ صفت یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، جب ان دونوں کو یا قہارو یا جبارو کو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے اور ایک شمار کریں گے تو اللہ والوں اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پانی کے اوپر دم کر کے پانی کو پی لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے جسم کے ریشے ریشے کے اندر سے بیماریوں کو زائل کر دے گا، بیماریاں چیخے مارتے ہوئے آپ کے جسم سے باہر نکل جائیں گی۔ یہ اس بابرکت صفت کا کرامت ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی یہ دو صفتیں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا قہارو یا جبارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح، ایک مکمل تسبیح آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں جب بندہ یا قہارو یا جبارو کا اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی زبان کو اخلاق سے پر کر دیتا ہے، اور جب وہ اس وظیفے کو پانی پر دم کر کے پڑھتا ہے اور اس پانی کو خود پی لے یا پھر کسی بیمار کو پلا دے اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں۔ آپ لوگوں نے پانی کے گلاس کے اوپر 100 مرتبہ یا قہارو یا جبارو ان دونوں ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں جب پہلے نمبر پہ یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی خاص سورت ہے، اس سورت کو ام القطاب، سورۃ الشفا، سورۃ القافیہ، سورۃ الرافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے اور یہ میرے رب کی لاڈلی سورت ہے۔ آپ لوگ کس طریقے سے پڑھیں گے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دوستو یہ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ جس کی تلقین اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو پانی کے گلاس پر دم کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کریں اور پانی کا گلاس خود بھی پی لیں یا بیمار کو پلا دیں، اس کی دوائی پر دم کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک شفا عطا کرے گا۔ ضدی اولاد ہے اور وہ ضد بہت کرتی ہے، آپ لوگ اس کو پلا دیں، بگڑے ہوئے شور کو پلا دیں، تمام کے تمام افراد انشاءاللہ تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پلا دیں۔
انشاءاللہ ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ کا احترام کرے گا۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے دوران دل ہی دل میں اللہ کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ اللہ سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر مطلق ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوستو، سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ گھبرا جائیں گے، 41 بار پڑھنے میں تو بہت وقت لگے گا۔ کوئی بہت وقت نہیں لگے گا، آپ پڑھنے تو بیٹھیں، یقین کریں اتنی زیادہ لطف آپ کو ملے گا، اور آپ کی زندگیوں میں جب آسانی ہوگی آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ آپ لوگ سورۃ الفاتحہ کو 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ یہ سورت بہت خاص ہے، لوگ تو اس سورت کے عامل بننے کے لیے اس کو 6-6 ہزار بار پڑھتے ہیں۔ سوچیں کہ یہ سورت ایسی سورت ہے جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ سوچیں یہ امت محمدی کے لیے کتنی زیادہ بہترین اور کرامت صورت ہے۔ اس صورت کے تحت ایک حدیث جو مسلم شریف کے اندر وارد ہوئی وہ آپ کے گوش گزار کروں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج کے سفر پر گئے، تو آپ علیہ السلام کو ایک فرشتہ آیا، اور حضرت جبریل امین نے بتایا میں نے اس فرشتے کو نہ پہلے دیکھا نہ میں نے بعد میں دیکھا، اور اس نے یہ بات بتائی کہ سورۃ الفاتحہ آپ کی امت کو ملی ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کی نظیر نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، نہ قرآن مجید کسی بھی جو ہے کتاب میں، آسمانی کتاب میں کوئی اس کی نظیر نہیں آئی، اور اس کے مقابلے کی، اس کی فضیلت کے برابر کی قرآن پاک میں دوسری کوئی اور سورت نہیں۔ اور یہ سورت جب نازل ہوئی شیطان چیخ مار کے رویا تھا۔ شیطان 3 موقعوں پر چیخ مار کے رویا۔ پہلا جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور دوسرا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تیسرا جب سورۃ الفاتحہ شریف نازل ہوئی تو وہ چیخ مار کے رویا تھا، کیونکہ امت محمدی کے لیے یہ سورت بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو 41 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، بسم اللہ کے ساتھ، تسمیہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور آخر میں آمین بھی پڑھیں گے، اور اتنی آواز سے پڑھیے گا کہ آپ لوگ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا قہار یا جبارو پڑھا، دوسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ پڑھا، تیسرے نمبر پہ آپ لوگ سورۃ التوحید پڑھیں گے۔ یعنی سورۃ التوحید سورۃ الاخلاص کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت بھی بہت ہی باکرامت، اور یقین کریں یہ ایسی سورت ہے جو رب کی طرف اس کی نسبت ہے۔ سوچیں کتنی زیادہ پاکیزہ اور طاہر صورت ہوگی جس کی نسبت رب کی طرف ہے، جو رب کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہے، اور یہ چھوٹی صورتوں میں بھی آتی ہے۔ بہت چھوٹی صورت ہے، صرف 4 آیتوں کی ہے۔ کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بہت ہی خاص صورت ہے، اور اس صورت کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ایک بار پڑھو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف 12 بار پڑھنی ہے، صرف 12 بار سورۃ الاخلاص کو آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے پانی پر دم کر دینا ہے۔ جب پانی پہ دم کر دیں، پھر آج کا سب سے آخری عمل، جو آج کا 4تھا عمل ہے، اس کے بغیر وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے، یہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ یہ غیب سے آپ کے لیے اسباب بنائے گا، اور یہ میرے رب کی اتنی پاکیزہ صفت ہے کہ جب بندہ غیب سے اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک غیب سے اسباب بناتے ہیں، اور اس صفت کا نام یا مسبب الاسباب، ایک غیب سے راستے بنانے والے، ایک غیب سے راستے کھولنے والے۔ آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔
اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا. یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو گیا. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر جب آپ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو میرا رب آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا. اس پانی کو جس پر آپ نے دم کرا وہ خود پی لیں، یا پھر جو بیمار ہے اس کو پلا دیں. جس کے لیے چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں. عمل بہت زیادہ پاورفل ہے. اللہ پاک آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک کے اور زیادہ قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے استغفار لازمی کرنا ہے. استغفار لازمی، اپنے گناہوں کی پہلے توبہ کرنی ہے سچی، اس کے بعد اس وظیفے کو شروع کریے گا. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو. اللہ پاک مجھ سے بھی راضی ہو. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.